تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی راستہ بتایا گیا، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اچھا کام کر لو، تمہاری رخصت ہے، مغفرت ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ آیت جو ہے وہ وحشی کی طرف بھیجی کہ دیکھو میرے رب نے کیا رخصت عطا فرمائی ہے، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بات اس سے ہو رہی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کرنے والا، سوچیں آپ، مگر دل کتنا بڑا ہے میرے آقا کا۔ پھر دوبارہ آیت بھیجی جا رہی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ایک طرف تو رخصت ملی ہے، کہتے ہیں یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کر سکوں، یعنی کیونکہ آیت میں لکھا تھا نا ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے، ہو سکتا ہے میں اچھے کام نہ کر سکوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، رب نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کی مہربانی، عطا، معافی، ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اب آیت بھیجی گئی، تو یہ آیت مبارکہ جب وحشی کے پاس گئی تو کہتا ہے اس میں بھی شبہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بخشے گا، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میرے لیے کوئی گارنٹی ہے، میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ سوچیں، دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں برابری کے لیول پر، جب دونوں برابر ہو جائیں تو بات ہوتی ہے بھائی یہ دوں گا یہ لوں گا، یہاں یہ نہیں ہے۔ وحشی نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک طرف عطا ہے، دوسری طرف بہت بڑی خطا ہے، مگر پھر بھی دیکھو اللہ کی رحمت، نبی پاک کا پیارا انداز۔ اب جب وحشی نے یہ پیغام بھیجا، اللہ اکبر، ایک اور آیت قرآنی نازل ہوئی، رحمت الہی گویا جوبن پر، اللہ کی رحمت کا دریا برس رہا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا جو مضمون ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ پیغام وحشی کے پاس بھیجا تو کہا ہاں اب بخشش کی گارنٹی ہے۔ چنانچہ اس کے دوست حاضر ہوئے، وہ حاضر ہوا، اور سب نے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ بھی کمال، اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے بڑا زبردست کام کیا، بہت پیارے پیارے سوالات صحابہ نے کیے ہیں۔ سوال کیا کہ حضور اتنا بڑا معافی کا اعلان ہے، یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جو معافی مانگ لے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، جو سر جھکا لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے جہاں اسلام کی خوبصورتی، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی نرمی، معافی اور درگزر ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہیں سبحان اللہ میرے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ کیسا کریم ہے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، جب رحمت کا دریا بہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگاہ رحمت ہوتی ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے، کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے،
جب وہ معاف فرماتا ہے نا تو صرف جرم باقی نہیں رہتے بلکہ اللہ سارے گناہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، وہ زمین بھی جو ہے وہ بھی جناب جہاں پر گناہ کیے اسے بھی بھلا دیتا ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ قرآن کی وہ آیت سنانے جا رہا ہوں کہ جب رب کی رحمت جوش پہ ہو، بندہ سچی معافی مانگے، صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، وہ کریم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وہ گناہ جتنے تھے وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں بھی ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارا ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟ وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا۔ آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا، ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا۔ ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے۔ کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا۔ ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا۔ ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ فضل کی امید ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، اللہ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ رکاوٹ، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک توبہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ یار بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جب گناہ کر 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 کے بری زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اب ہماری کیا بخشش ہوگی، ہم کیسے معاف کیے جائیں گے، اور ہی گناہ کرتے ہیں، چلو پھر اور بھی برائیاں ہی کرتے ہیں، جب بخشے نہیں جانا نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ایسا کریم ہے
کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا، اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑھ کر ہلاکت نہ کریں. ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے. ایک شاندار حدیث سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اعرابی آیا پیارے آقا کی بارگاہ میں. ایک عربی شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی. وہ اعرابی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا. اللہ نے حساب لینا ہے نا. وہ مسکرا دیا. اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے سنو، کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. عربی کہتا ہے تو آقا نے میرے رب نے حساب لینا ہے نا، تو وہ تو کریم ہے، تو کریم نے بخشی دینا ہے. یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا. ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا سینے سے لگایا ہوا تھا. اس کا بچہ تھا، اسے دودھ پلا رہی تھی. ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے ماں کتنا پیار کرتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے، وہ پیار کر رہی تھی. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کیسے ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے. ایسا مالک، ایسا خالق، پھر مایوس ہو جائیں، پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. ایک ہے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کہ یار مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں کیڑے آ جائیں گے، آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی، کان میں آگ بھر دی جائے گی. بندہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے. اس کا مزہ اور ہے نا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، میں اسے ناراض نہیں کروں گا. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بار اچھا کام کر دے، کوئی نوکری لگا دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ فیور کر دے، اچھا کام کر دے، ہم کیا کہتے ہیں یار اس نے میرے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش رہنا چاہیے. بہت کام کا بندہ ہے، بڑا احسان کیا اس نے مجھ پر. دنیا میں ایک دو بار کوئی احسان کرے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. جس رب نے اتنے احسانات کیے، اتنی کرم نوازیاں کی، دن رات کرم نوازیاں فرما رہا ہے، مسلمان بنایا، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت ہے، ہمیں کتنی نعمتیں رب نے دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہو. ارے گناہ اس لیے نہ چھوڑو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی لیے چھوڑ دو کہ اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی. ایسا کریم مولا میں اسے ناراض کروں؟ دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا عیبوں پر پردے ڈالتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. آپ کی قوم میں ایک بار قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں لے گئے، اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب دعا ہونے لگی. دعا کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں. ذرا سوچے ماحول کیسا ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں. دھوپ، سورج چمک رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، 70,000 لوگ حاضر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کرم فرما. سنو ارشاد کیا ہوتا ہے. اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے. اے موسیٰ آپ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ نکل جائے، کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہونا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہیں،
میری آواز ان سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. 70,000 کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے باہر نکل جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب ذرا سوچئے 70,000 کے مجمع میں وہ شخص سمجھ تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے، میں ہی وہ گناہگار ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہے. اب پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا آج کھڑا ہو گیا نا، سارے شہر کو پتہ چل جائے گا میں وہ نافرمان اور غلط آدمی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتی، اتنا گناہگار. اب اس بندے نے چادر میں اپنا منہ ڈالا. سوچو اللہ سے کنیکشن کتنا آسان ہے. دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، چھوٹا آدمی تو مل بھی نہیں سکتا، ملتا ہی نہیں موقع اس کو، ملے بھی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں، جناب 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد 2 منٹ کی ملاقات ملے گی، صاحب مصروف ہیں. احکم الحاکمین، ساری کائنات کا خالق، جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر سکتا، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے بات کرے، ندامت سے بات کرے، سر جھکا کر شرم سے بات کرے. اس گناہگار نے کیا کیا سنو، 70,000 کا مجمع ہے، سر چادر میں چھپا کر کہتا یا اللہ آج بچا لے، آج میری عزت رکھ لے مالک، بڑے گناہ کیے مانتا ہوں اللہ، لیکن اگر آج سارے شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. یہ کیسی توبہ تھی، ابھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نمازیں شروع نہیں کی، شرم کی، ندامت کی، معافی مانگی، دل ہی دل میں مانگی، سب کو بتا کر نہیں مانگی، مگر دل سے مانگی. سنو پھر کیا ہوا. ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا، پتا چلے گا اس پورے شہر کا گناہگار ترین بندہ کون ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ بارش پھر کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر. ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کریم ہے میرا مولا، کیسی مہربانی ہے اس کی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب تو ملا دے، اب میں تیرے اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتا دوں، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ کون تھا تو یہ بھی پتا چلتا نا کہ یہی گناہگار تھا. یہ ہے میرا مالک، ہم گناہ کریں وہ پردے ڈالے. پنجابی شاعر لکھتے نا ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. ایسا مالک ہو اسے ناراض کریں گے، ایسا مہربان ہو اسے ناراض کریں گے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا، کوئی تقریب کرنا ضروری نہیں، سر جھکاؤ، بس دل ہی دل میں عرض کر دو مالک معاف کر دے، بہت گناہ کیے مالک معاف کر دے، بس تیرا بندہ ہوں، ہو گئے گناہ مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا گناہ مالک معاف کر دے، میں اچھا بننا چاہتا ہوں مالک معاف کر دے، کمزور ہوں مالک نہیں سدھر پایا معاف کر دے، مانتا ہوں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کیے مالک معاف کر دے، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے معافی مانگوں گا مالک معاف کر دے، تو اپنے بندوں پر ان کی ماں سے زیادہ مہربان ہے، مجھ پر بھی کرم کر معاف کر دے. مانتا ہوں چھپ کر گناہ کیے، لوگوں سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہ چل جائے،
दरवाजा बंद कर दिया कि कोई देख ना ले, लाइट बुझा दी कि किसी को नजर ना आ जाए, हेडफोन लगाए ताकि कोई आवाज न सुन सके। मगर तुझे मालूम था मैं क्या कर रहा था, तुझे गज़बनाक किया मालिक, माफ कर दे। मैं बदलना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैं कमजोर हूं, तू मेरी मदद कर, मुझे नेक बना, मुझे माफ कर दे। यकीन करो, एक बार दिल से पुकारो तो सही, एक बार अपने दिल से उसे अर्ज तो करके देखो। वो करीब है, उसके रहमत के खजाने खत्म नहीं हो गए, उसकी माफी का दर बंद नहीं हुआ, वो आज भी मेहरबान है, उसकी रहमत आज भी चाहती है माफी मांग ले। करीब चाहता है अब बख्शे जाए। ये हम हैं, ये हम गुनाहगार हैं जो उससे दूर भागते हैं। मस्जिद में आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, माहौल में आते हैं तो नेक नजर आने लगते हैं, घर जाते फिर गुनाह शुरू। नहीं बदलता दिल। हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, हम इस्लामी भाइयों में कुछ हैं, हम घर पर कुछ हैं, हम फैमिली में कुछ हैं, हम दोस्तों में कुछ हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो मुझे बदरी चैनल पर देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? अरे कब बदलोगे? मरना नहीं, क्या बहुत टाइम बाकी है आपको पता है? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि आज रात तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। फिर कब तक इंतजार करोगे माफी मांगने का? ये शैतान जो है ना, ये हमें बदलने क्यों नहीं देता? कहता है अभी तो जवानी है, अरे अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी गुजार, मजे कर, शादी हो जाए, अभी कारोबार सेट कर, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह करूंगा ना, जब 50 साल का हो जाऊंगा, फिर दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, बस फिर अल्लाह अल्लाह ही करूंगा। अरे क्या नौजवान नहीं मरते? है कोई ऐसा यहाँ इतने इस्लामी भाई बैठे, मुझे गारंटी दे जो एक हफ्ता जिंदा रहेगा? अरे हफ्ता तो दूर की बात है, मैं रात का नहीं पता। अभी असर की नमाज मैं पढ़ भी सकूंगा या नहीं, या थोड़ी देर बाद मेरा जनाजा होगा। जब इतनी थोड़ी जिंदगी है, फिर क्यों इंतजार कर रहे हो? फिर क्यों तौबा सच्ची नहीं करते? और तौबा करना मुश्किल नहीं, बस दिल से उस करीब को पुकार लो। उसकी रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। हमें लगता है ना बड़े गुनाह किए, वाकई बहुत गुनाह किए, मगर जिस करीम का गुनाहगार हो उसका करम बहुत बड़ा है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो करम फरमाएगा, मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। कैसे माफ करता है सुनो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपके जलाल, आपकी अदालत का चर्चा हुआ करता था। एक शख्स आपके सामने से गुजरा, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने देख लिया, आपने फरमाया बताओ इसमें क्या है। जरा सोचो, एक ऐसी अजीम शख्सियत सामने खड़ी हो और बंदा उनके सामने खड़ा हो, कितनी देर लगेगी जवाब देने में? सेकंड्स भी नहीं थे, जवाब देना था। बस इस बंदे ने दिल ही दिल में क्या किया, मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, आज इज्जत रख ले, आज पर्दा डाल दे मालिक। दिल ही दिल में कनेक्शन किया कि वो करीब दिलों की बात भी सुनता है, दिलों पर आने वाले ख्यालात देख रहा है। अगर आज किसी की आंखों में आंसू है और वो सच्चे आंसू है, मेरा रब वो भी देख रहा है। हम यही तो अर्ज कर रहे हैं मालिक से, मालिक पहले भी रोए हैं मगर अंदर से दिल बदलता नहीं है मालिक। आज इतने मुसलमान बैठे, इनमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, करम कर, बदल दे, आज हमें बदल दे, बदल दे, अपने अच्छे बंदों में शामिल कर ले, अपने शुक्र गुजार, अपने इबादत गुजार बंदों में शामिल कर ले, अपने मगफिरत याफ्ता बंदों में शामिल कर ले। उस बंदे ने क्या किया सुनो, दिल ही दिल में अर्ज की, मौला आज बचा ले, बस आज मेरी इज्जत रख ले, उमर के सामने जलील ना करना। बंदा कहता है इसमें सिरका है, शराब नहीं सिरका है। कितनी देर लगी होगी सोचो। हजरत उमर कहते हैं बताओ दिखाओ क्या है। शराब की बोतल हाथ में है, मगर दिल से सच्ची तौबा कर रहा है, लरसते हुए शर्मिंदगी के साथ शराब की बोतल बाहर निकाली,
حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تو سرکہ بن چکی تھی. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے, پھر بھی اسے ناراض کرے. ایک سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے, گناہگار سے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے. کئی بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی شرابی تھا, کوئی سود خور تھا, کوئی ڈاکو تھا, مگر جب سچی توبہ کی اللہ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا. آج ان کے بازارات پر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں. بات کیا تھی؟ دل سے پکارا, شرم تھی. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے, یا اللہ توبہ, شرم بھی نہیں آتی, دل سے نہیں ہوتا یہ کنیکشن. توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ کی پہلی سیڑھی ہی شرمندگی ہے. الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. پہلے شرم تو پیدا کرو. شاعر لکھتے نا, بروز حشر اے آسیوں, بروز حشر اے آسیوں, ندامت ساتھ لے جانا. ندامت روز حشر اے آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. شرم تو ہونا, ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی ہے. لوگ گناہ کرتے مزے کر کر کے, سب کو بتاتے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ, ایک تو اللہ کو ناراض کیا, اس پر دیدہ دلیری. سر تو شرم سے جھک جائے, گناہ ہو جائے تو بندہ آنسو تو بہائے, مولا غلطی ہو گئی, میں پھنس گیا تھا, معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. تو یہ جو وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے. آج کیوں نہیں بدل پا رہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. میں نے آج آپ کو رب کی رحمت کے واقعات سنا ہے. وہ دل سے پکارو تو معاف کر دیتا ہے. جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے بارش برسا دیتا ہے. دوسری وجہ, بندہ کہتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے, لمبی امید, ابھی تو زندگی پڑی ہے. نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی جوان نہیں مرا, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی. صبح گھر والوں کو کہہ کر گیا دوپہر کو کھانے میں یہ بنانا, آ کر کھاؤں گا, اور وہ نہیں آیا. اس کی لاش آئی, اس کا لاشا آیا, اس کا جنازہ آیا. کیا یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, میرے ساتھ نہیں؟ کیا مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ, 1 مہینہ رہ گیا ہے, توبہ کر لو, پھر انتقال ہوگا؟ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے. ہر وقت کھود رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت, جی ہاں, ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے. ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے, دھل رہا ہے, طے کیا جا رہا ہے, پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر, وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے. غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا, جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں. کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہی تو شیطان کا وار ہے. ہم سب کی پلاننگز ہے, ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے, 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا, 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا, 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے, اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا. 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے. اس پورے جدول میں, اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ جس سے فرار نہیں ہے, جس سے بچ کر نہیں نکل سکتے. ایوری بڈی ہیو ٹو ڈائی, ہر شخص کو مرنا. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر کسی نے اس دروازے سے گزرنا ہے. پھر کیوں آنکھیں بند رکھوں, پھر کیوں توبہ نہ کروں, پھر کیوں نہ بدلوں؟ کیوں نہیں بدلتے؟ کیا مرنا نہیں؟ اور خدا کی قسم اگر بدلے بغیر مر گئے, اسی نافرمانی, اسی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کے ساتھ چلے گئے, نمازیں قضا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, حرام دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے, حرام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے, حرام بولتے حرام کھاتے ہوئے دنیا سے گئے, سوچو
اگر رب ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ قبر میں جس کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا؟ آج ہمارے اوپر ابھی کوئی کیڑا گرا دے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار پیچھے آپ کے کیڑا ہے، ہم فوراً کھڑے ہو کے جھاڑنے لگتے ہیں. مردے کی آنکھ اور ناک اور کان میں کیڑے جائیں گے، وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکے گا. سوچا وہ تکلیف، وہ وحشت کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا، وہاں وہ قہار بھی ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے. وہ جب پکڑتا ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہوتے. اللہ معاف کرنے والا ہے، ارے بہت کریم ہے. ابھی تو بیان میں سنا سارے گناہ معاف کر دے گا. شیطان ہے نا، کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے. کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے، کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے، کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے، اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے. نہیں، ابھی رائٹ اوے، آج بدلنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، مگر جب وہ غضب فرماتا ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا. سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا. گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے. کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے غیر مسلم ہی مر گئے. دوسری قسم، آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں، اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ایمان والی موت عطا کرنا. لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے سنو، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے. مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے. جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا. وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی. یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے قریب گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی، اسلام کی دعوت پیش کی. اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا. 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا. اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نصیب میں ایمان تھا. اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے. مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ. پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، 11ویں منانے والوں، سنو. پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، کتب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے، کتنا بڑا مرتبہ. علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. مگر غوث پاک فرمایا کرتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں، اور ہم گناہگار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے، ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا، پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی، آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے. میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے.
کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, کاروبار کی ٹینشن بہت ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا, شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں, کاروبار کے ٹینشن میں. ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے, قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں, وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں, وہ وسیع ہوگی کہ نہیں. آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی, اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا. بڑی سردی تھی, کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی, گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی, قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا. سوچو, آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں. قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا, میرا دل کون بہلائے گا. سوچو, اس دن کی تیاری کرو. اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اگر گناہ 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 نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں, کچھ تو لے جاؤ ساتھ. نیکیاں کرنی ہے, کچھ تیاری کرنی ہے, قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے. آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے. یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے, یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے, اپنے ملک اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے, اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے, لے کر کیا جانا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, خالی ہاتھ نہیں جانا. ایک بات آج طے کر لو, میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا, میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے, میں نے ایمان لے کر جانا ہے, نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے. یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے, اب مجھے بدلنا ہے. اب دیکھیں نا, جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے فیضان مدینہ میں, آپ ابھی بدلے ہوئے. یہ جو ماحول ہے نا, یاد رکھیے یہ بھی ایک وجہ ہے بدلنے کی. بہت سارے اسلامی بھائی کیوں نہیں بدل پا رہے, بہت سارے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں, جب ایسے بیان جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے, جی چاہتا ہے بدل جاؤں, اللہ کا فرما بردار بن جاؤں, اب نہ کروں گناہ. ایک ریزن, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا, ابھی آپ جتنے آئے ہیں, کوئی کاروباری آیا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے, کوئی ٹیچر آیا ہوگا, کوئی جاب کرنے والا آیا, ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے, کوئی ٹوپی پہنے, کوئی اسلامی لباس پہنے. کیوں؟ آج اس وقت آپ کو کیوں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کے اڈے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے. اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے, معافی مل جائے, توبہ قبول ہو جائے, میں بھی بخشا جاؤں. جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں, تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے, ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں, میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں. مجھے بھی مجدہ ملے, میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے, مجھے روک نہ دیا جائے. یہی خیال اس وقت دل میں کیوں ہے؟ کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے تو ماحول بدلنا ہوگا, اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے, اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا. ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا, پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے, بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی تو مولوی ہو گیا ہے, فیضان مدینہ سے آیا, کیا تیرے چہرے پہ داڑھی نکلنا شروع ہو گئی ہے, اور مولانا صاحب ابھی زندگی بڑی پڑی ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نماز, کیا ہر جمعرات اجتماع میں جانے کی بات کرتے ہو, کیا مدنی قافلوں کی بات کرتے ہو. مگر اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں, ان سارے کاموں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ طے کر لیں, دوستی نبھانی ہے, دوستوں کو خوش کرنا ہے, ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جو مجھے رب کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں.
याद रखो, रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। है कोई दोस्त ऐसा आपका, आपके शहर में, आपके वतन में, आपके मोहल्ले में, कि जब मैं उसके पास जाऊं मुझे अल्लाह याद आए? अरे मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनको देखकर फिल्में याद आती हैं, गाने याद आते हैं, कॉन्सर्ट याद आते हैं, बुराई के तरीके याद आते हैं, अजीब अजीब क्लिप भेजता है मुझे। कैसे दोस्त बनाए हैं? सोचो, ये मरने के बाद इसाले सवाब भी नहीं कर सकेंगे। मुझे अल्लाह को राजी करना है, कोई दोस्त कब्र में साथ नहीं आएगा। तो एक वजह ये भी पता चल गई मीठे इस्लामी भाइयों, कि माहौल नहीं बदलने देता। हज़रत साद बिन नबी वकास ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। यकीन करें ऐसा सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे यार इसका जवाब फौरी बताइए। सवाल क्या था? वो कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाए अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तजाबुद दावत? यानी बंदा जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बड़ा इनाम है। अगर ये हम में से किसी को मिल जाए तो सारे मसले हल हो गए ना। प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कर्जा होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, मैंने दुआ करनी है और मसला हल हो जाना है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावत। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने सदके दो, इतना लंबा मुजाहिदा करो, फिर जाके तुम मुस्तजाबुद दावत बनोगे। नहीं, वन लाइनर आंसर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ऐ साद अपनी खुराक पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। बस ये फॉर्मूला आज सीख जाइए, मसले हल हो गए ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और से दुआ कराने जब खुद ही मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। तो अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा करनी है, अपनी कमाई पाकीज़ा करें, अपना खाना पाकीज़ा करें, अपने लुक्मे पाकीज़ा करें। और आगे नबी पाक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से होगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। हदीस में क्या फरमाया? जो गोश्त उगाई सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में जल जाने के लिए बेहतर है। यमन में जो किंग होते थे उनको तुब्बा कहा जाता था, और जो उस जमाने का सबसे पहला किंग था उसको तुब्बा अव्वल कहते थे। तुब्बा अव्वल बहुत बड़ा बादशाह था, मुसलमान तो था नहीं, ईमान तो लाया नहीं था, मगर तुब्बा अव्वल का प्लान यह था कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया। अच्छा, उस लश्कर में उसने प्लान यह किया कि उसके पास 1,13,000 पैदल चलने वाले थे और 1,30,000 के करीब घोड़ा चलाने वाले, घुड़सवार, हॉर्स राइडर। ट्राई टू इमेजिन कितना बड़ा उसका जुलूस था, कितना बड़ा लश्कर था। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर उसने पूरी दुनिया को ट्रेवल करने का प्लान किया। अच्छा, वो जिस शहर में जाता सारे शहर के लोग बाहर आ जाते, डर भी जाते, रोब में भी आ जाते कि इतना बड़ा जुलूस लेकर ही आया है। उसका इस्तकबाल भी करते और हर शहर से वो 10 स्कॉलर्स, उनके 10 उलमा अपने साथ ले जाता। इतना लॉन्ग ट्रिप हो गया कि उसके पास 4,000 उलमा हो गए। अब अंडरस्टैंड करें कि कितने शहरों में वो गया होगा। 4,000 उलमा जमा हो गए। अब वो ट्रेवल करते 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 मक्का पाक पहुंचा। अच्छा, मक्के जब वो एंटर हुआ तो मक्के के लोगों ने कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई उसका इस्तकबाल नहीं किया और कोई जनाब उसका कोई रोब भी नहीं पड़ा। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर कैसा शहर है। नोबडी कोई इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कोई हमारा रोब भी नहीं है, कोई दबदबा भी नहीं है, टेक केयर भी नहीं किया इन्होंने हमें। तो उसके वजीरों ने बताया कि बात यह है कि ये मक्के वाले जो है ना, इनके पास एक बहुत कमाल की इमारत है जिसको ये काबा कहते हैं, और ये काबे का तवाफ करते हैं। काबे में इन्होंने बुत रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि नबी पाक की आमद से पहले काबे में तो बुत थे।
تو یہ کعبے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا, اتنا بڑا لشکر تھا, اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے, پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی, صرف سوچا, رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا, خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے, اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا, اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے, اتنا پریشان. لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر بلائے گئے, طبیب آئے, بڑے بڑے علاج کیے, کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے, تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا, جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا, مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا, یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے, آپ کسی عالم سے پوچھئے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں, یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں. اس نے کہا ہاں میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا, یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے, اس کا مالک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں, کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے, فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. اچھا ایسی بات ہے. طبہ نے توبہ کر لی, جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا, وہ فریش ہو گیا, اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا, اللہ پر ایمان لایا. اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا, ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا, اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے, بڑی خوشگوار وادی تھی, اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی, ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں, وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے, جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا, یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں, اب ہم نے یہی ٹھہرنا ہے. اگر طبہ رہنے دے گا تو ٹھیک ہے, بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے, ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع طبہ کو بھی مل گئی. طبہ نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے, ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے, ان کے امتی بنیں گے, ان پر ایمان لائیں گے. اچھا طبہ بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا, اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے, ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال طبہ خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب طبہ نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبہ بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبہ اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن مجھے میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا,
तुब्बा अव्वल हिमयरी का बाद में वो मदीने से आगे गया और जाके उसका इंतकाल हो गया। आफ्टर 1000 years, 1000 साल बाद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मक्का मुकर्रमा में नबी पाक की विलादत होती है, आका की तशरीफ आवरी होती है। नबी पाक 53 साल मक्के में गुजारते हैं और इस दौरान हजरत मुसअब बिन उमैर साहबी रसूल हैं, उनको प्यारे आका मदीने भेजते हैं कि वहां जाके इस्लाम की दावत दो। मदीने में तो फौरन इस्लाम फैलना शुरू हो गया। उलमा कहते जो इतनी तेजी से इस्लाम मदीने में फैला ना, इसकी बड़ी वजह यह थी जो ये अंसार सहाबा थे ना, मदीने वालों को क्या कहते हैं अंसार, मक्के वालों को क्या कहते हैं मुहाजिरीन। तो जो अंसार थे ना, ये सारे उन्हीं 400 उलमा की औलाद में से थे। They were waiting from last 1000 years for रसूल पाक अलैहिस्सलाम। ये तो 1000 साल से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हजरत मुसअब बिन उमैर पहुंचे, दीगर मुबल्लिगीन पहुंचे, अल्लाह के रसूल की बातें बताई, इस्लाम की बातें बताई, धड़ाधड़ लोग इस्लाम कबूल करने लग गए। अच्छा, कबीले के लोग बैठे कि आखिरी नबी तो आ गए हैं मक्के में, हमारे पास एक लेटर है, अब वो पहुंचाना है उन्हें। उन्होंने मशवरा करके, एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत अबू लैला अंसारी रहमत रदी अल्लाह तआला, उनको कहा कि आप जाइए, जाके मक्के में नबी पाक को ये खत देकर आइए। उन सहाबी ने ट्रेवल किया। जब वो ट्रेवल करके जाने लगे तो उनको किसी ने बताया कि नबी पाक मक्के से पहले एक वादी में बैठे सहाबाए किराम के साथ जलवा फरमा है। अच्छा, इन्होंने नबी पाक को नहीं देखा, नबी पाक ने इन्हें नहीं देखा। सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं ना कि किसी तरीके से देख लेते। अच्छा, ये गए उस दरबार में, जैसे ही दाखिल हुए कमरे में, नबी पाक सहाबा के साथ बैठे हैं, वो कमरे में दाखिल हुए, प्यारे आका फरमाते अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। वो शॉक्ड हो गए कि मेरा नाम कैसे इनको पता चल गया। कहा जी या रसूलल्लाह, मेरा नाम ही अबू लैला है। फरमाया तुम्हारे पास मेरी एक अमानत होगी, मुझे वो खत दे दो। एक बार और हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बताया नहीं, पहले इनको पता है। नबी पाक ने वो खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो खत दिया और कहा अबू बकर पढ़ो। अब भरे दरबार में वो इश्क वाला खत पढ़ा गया है। तुब्बा अव्वल हिमयरी का वो इश्क की जो लेटर था वो पढ़कर सुनाया गया कि हुजूर मैं आपका उम्मती, मैं आपका गुलाम, मुझे कयामत के दिन भूलिएगा नहीं। अगर आपका जमाना पाया तो आपकी खिदमत करूंगा, जमाना न पा सका तो फिर भी मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने भी खत सुना ना, तो पता क्या फरमाया, मरहबन अखिस सालेह, मरहबन अखिस सालेह, मेरे नेक भाई को मरहबा हो, नेक भाई को मरहबा हो। अमीर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को नेक भाई कहकर पुकारा। अच्छा, अब अबू लैला अंसारी तो हैरान परेशान, नबी पाक पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए कि इनको मुझसे पहले पता है कि ये मेरे दिल में क्या है और मैं क्या लेकर आया हूं। वापस गए, अपने शहर वालों को बताया कि भाई मैं तो उनसे मिलकर आया हूं जो तो गैब की खबरें देते हैं। अच्छा, बहरहाल अब नबी पाक ने मक्के से मदीने सफर इख्तियार किया। अच्छा, मदीने वालों को इंतजार तो बड़ा था कि प्यारे आका मदीने आएंगे। अच्छा, नॉर्मली 7 डेज का ट्रेवल होता था। अगर मक्के से कोई ऊंटों पर या घोड़ों पर निकलता था ना, इट्स टेक ऑलमोस्ट 7 डेज टू ट्रेवल। अब आजकल तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे रोड बन गए। अब नबी पाक जब रवाना हुए तो वो न्यूज मिल गई मदीने वालों को, लेकिन आपको पता है कि वो हिजरत का सफर एबनॉर्मल सफर था, नॉर्मल सफर नहीं था। बड़े प्रॉब्लम्स थे, बड़े हर्डल्स थे। 3 दिन 3 रातें तो नबी पाक को गारे सौर में रहना पड़ा। रास्ते में मक्के के लोग इंटरसेप्ट करने पहुंचे हुए थे। तो अब मदीने वाले समझ रहे थे कि 7वें दिन नबी पाक आ जाएंगे। वो डेली मदीने के गेट पे जाके खड़े हो जाते कि नबी पाक आ जाएंगे। सुबह जाते, वेट करते, दोपहर होती तो वापस आ जाते, अगले दिन फिर सुबह जाके खड़े हो जाते। रोज इस्तकबाल की तैयारियां हैं। अच्छा, आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन मदीने में दाखिल हुए? काफी दिन लगे, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा के झुरमट में दाखिल हुए ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, वो दिन भी बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें कि रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका जो मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा भी हैं
اور خود پیارے آقا بھی ہیں، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اپنا امامہ اتارا، تلوار پہ لگایا، اسے پرچم بنایا، اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ۔ بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں، بچے تیار ہو کر آئے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے، اپنی تلواریں لگاتے تھے، بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں، وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے، کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا۔ اور سبحان اللہ، اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا، جس نغمے کو گنگنا کر، جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا، آج بھی مکے مدینے چلے جائیں، کیسٹ کی دکانوں پر جائیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، یہ نعت عربی ہوں، عجمی ہوں، افریقن ہوں یا امریکن ہوں، سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ استقبال ہوا نا، اس علاقے کو سنیت الوداع کہتے ہیں۔ اور وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ما دعا للہ دعا، جب تک لوگ اللہ کے لیے دعوت دیتے رہیں گے، یعنی قیامت تک ہم پر اب یہ شکر اللہ کا واجب ہو گیا کہ نبی پاک ہمارے مدینے آ گئے۔ آپ کو پتا ہے مدینے کے رنگ کیسے بدلا، مدینے کی تقدیر کیسے بدلی؟ مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے قدم تو کیا لگے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے۔ اب تو بیمار کو کہتے ٹھیک ہونا ہے تو مدینے ہو آؤ، ہیں؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ کیا قدم لگے میرے آقا کے، بھاگ ہی جاگ گئے مدینے والوں کے۔ اچھا، اب پیارے آقا جب مدینہ شریف میں انٹر ہوئے نا، everybody want to welcome and everybody want to host him۔ ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ نبی پاک ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ اشتیاق بہت تھا، تڑپ بہت تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر جا کر ہی میں نے رہنا ہے۔ اچھا، اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوگی، اور ہر صحابی یہ امیجن کر رہا ہو کاش میرے دروازے پر رک جائے، کاش میرے دروازے پر رک جائے۔ مگر بھاگ کس کے جاگے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کے رکی۔ اچھا، اب ایک اور امیزنگ بات شاید بہت ساروں کو پہلی بار پتا چلے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، ہم سب کہتے ہیں میزبان رسول، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں کہ جن کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، جو سب سے بڑے عالم تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہتے تھے جو گھر طبہ نے نبی پاک کے لیے گفٹ کے طور پر بنایا تھا۔ گویا مطلب یہ بنا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہی تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ آقا کسی کے مہمان نہ بنے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میزبان نبی پاک تھے، مہمان ابو ایوب انصاری تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک